اور دعائیہ روح میں کورس گائیں گے رب پاک محترم. تاکہ ہم دنانے حاصل کریں اور جو تیرا پاک کلام ہمیں فرماتا ہے اس کے مطابق چلنے والے ہوں. خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کلام کے لیے ہماری زمین کو تیار کر تاکہ تیرے کلام کو سنیں اور اس کے وسیلہ سے ہم سب خدا کی برکت حاصل کریں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام. یہ جو 40 دن خدا یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو اپنے آپ کو شاگردوں پر 40 دنوں تک ظاہر کرتے رہے. اس لیے ہر سنڈے ہم یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے
اور گواہوں کے بارے میں اور ان تمام باتوں کے بارے میں جو یسوع مسیح کے جینے سے متعلقہ ہیں ان کو سیکھتے آ رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی جو ہے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، جو ان کی زمینی خدمت جو ہے اس میں سے جب خدا یسوع مسیح کو لوگ معجزات کرتے دیکھتے تھے، جب یسوع مسیح کی زندگی سے بڑے بڑے کام رونما ہوتے تھے تو بہت سارے لوگ جو ہیں، کئی لوگ ڈر جاتے تھے، کئی لوگ سہم جاتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو بہت سارے یسوع مسیح کے گواہ ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو نہ صرف دیکھا، یسوع مسیح کو غور سے دیکھا بلکہ اس کو چھوا۔ اگر یوحنا کے خط کو ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کے انجیل کے پہلے باب میں یوحنا رسول کہتے ہیں کہ کلمہ مجسم ہوا، وہ جو ابتدا میں تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، وہی ابتدا میں جو ہے وہ ساتھ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا۔ یہی بات یوحنا رسول اپنے خط میں، اس کے تیسرا خط اگر ہم پڑھیں تو اس کی پہلی آیت میں کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا، غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یعنی یہ وہ شاگرد ہیں جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہے، انہوں نے یسوع مسیح کے معجزات کو بھی دیکھا، انہوں نے یسوع مسیح کو چھوا بھی، اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا، اور اس کے وہ عجیب کام انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھے، جب اس نے 40,000 کو کھانا کھلایا، جب اس نے یائر کی بیٹی کو کہا کہ زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گئی، جب یسوع مسیح نے لازر کو پکارا کہ قبر سے نکل آ، وہ اپنے کفن سمیت قبر میں سے نکل آیا، اور یسوع مسیح نے جو ہے وہ بدرو گرفتہ لوگوں کو جھٹکا اور بدرو میں چیخے مار کر جو ہے وہ لوگوں میں سے نکل گئی، اور یسوع مسیح نے کوڑیوں کو چھوا اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے زندہ گواہ ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے۔ اسی لیے مقدس یوحنا جو ہے وہ اپنے خط میں کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا، غور سے دیکھا اور اسے چھوا بھی۔ لیکن اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے 12 اشخاص کا چناؤ کیا جو خاص طور پر اس کے شاگرد بنے۔ 12 شاگردوں کو یسوع مسیح نے چن لیا ہزاروں شاگردوں میں سے۔ ہمیں اگر ہم دیکھیں تو لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی پہلی آیت میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے 70 شاگردوں کو بھیجا، 2 کر کے، جو اس کے آگے آگے چلے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت میں، ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس شہر اور جگہ کو خود جانے کو تھا وہاں انہیں 2 کر کے آگے بھیجا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے کہ فصل کے مالک کی منت کرو کہ فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ تو یسوع مسیح نے 70 شاگردوں کو وہاں خود جانے سے پہلے 2 کر ڈیفرنٹ ایریاز میں بھیجا۔ پہلے تو ہمیں 12 شاگردوں کا ذکر ملتا ہے، پھر ہمیں 70 شاگردوں کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ مقدس پالوس رسول اگر ہم آگے چل کر دیکھیں تو وہ یہ گواہی دیتے ہیں اعمال کی کتاب میں کہ 500 سے زیادہ بھائیوں کو دکھائی دیا زندہ ہونے کے بعد۔ تو جماعت تو شاگردوں کی بہت بڑی تھی، جس میں عورتیں بھی تھی، جس میں مرد بھی تھے، لیکن خدا یسوع مسیح نے خاص طور پر 12 اشخاص کا چناؤ کیا جو کہ اس کے شاگرد ٹھہرے، لیکن باقیوں کو یسوع مسیح نے جو ہے وہ زندہ گواہ بنا کر اپنے سے آگے بھیجا، جا کے گواہی دو۔ اور جب بھی کسی شخص کی زندگی میں یسوع مسیح معجزات کرتے تھے تو ایک بڑا کام سامنے آتا ہے کہ وہ لوگ جا کر آگے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یسوع نے میرے لیے کیا کیا کام کیے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جو خواتین
یسوع مسیح کے ان حلقے میں یسوع کی زندہ گواہ ہیں، ان کے نام بھی ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں۔ اگر ہم لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات پڑھیں تو وہاں پر ہمیں خواتین کا نام مل جاتا ہے، جن میں مریم مگدلین ہے، یوحنا ہے، سوسنا ہے، جس میں یعقوب اور یوسیس کی ماں کا نام موجود ہے۔ بہت ساری خواتین کا ہمیں سلومی کا ذکر ملتا ہے، پھر ہمیں جو ہے وہ مریم مگدلین کا ذکر ملتا ہے، زبدی کی ماں کا ذکر ملتا ہے۔ تو بہت ساری خواتین بھی ہیں جو یسوع مسیح کی زندہ گواہ ہمیں نظر آتی ہیں، جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتی تھی اور اس کے معجزات کو دیکھتے۔ شاید وہ شاگردوں کے حلقے میں شامل تو نہیں تھی وہ خواتین، وہ شاید یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ جو رہتی تو تھی، لیکن وہ مختلف کاموں میں، مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ خواتین ہمیں صلیب کے پاس بھی نظر آتی ہیں، یہ خواتین یسوع مسیح کی لاش کو خوشبو بننے کے لیے بھی وہاں نظر آتی ہیں۔ اور انجیل 8واں باب اور اس کی 3 آیت، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورتیں اپنے مال سے یسوع مسیح کی خدمت کیا کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ خواتین فائنینشلی طور پر یسوع مسیح اور ان کے شاگردوں کو سپورٹ کرتی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کھانے کا بندوبست شاگردوں کے لیے کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ اور مختلف چرچ ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، اور دوسری خواتین کو جو ہے وہ خدا کی کلیسیا کے لیے تیار کرتی ہوں۔ ان کا کام خواتین کے لیے تھا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ومن منسٹری جو ہے وہ کریٹ ہوتی جو یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والی خواتین ہیں، جو وومنز میں کام کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں آگے چل کر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں بہت ساری خواتین کا ذکر ملتا ہے جو آگے چل کر کام کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسے میں نے مریم مگدلین کا ذکر کیا، یہ ایسے کنورٹ نہیں ہوئی تھی کہ یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو گئی۔ اس میں سے یسوع مسیح نے 7 بدروحوں کو نکالا تھا، اور جب یسوع مسیح نے مریم مگدلین میں سے 7 بدروحوں کو نکال دیا تو وہ یسوع مسیح کی فالوور بن گئی، اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی اور ان خواتین میں شامل ہو گئی جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ ہوتی گئی۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ یوحنا اور سوسنا جو ہے وہ اپنے مال سے یسوع مسیح کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ایک اور گھر کا ہمیں پتہ چلتا ہے لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت میں، جہاں پر ہمیں مریم اور مرتھا کا ذکر ملتا ہے، جو یسوع مسیح کی فالوورز تھی، جو یسوع مسیح سے محبت کرنے والی تھی، اور جب بھی یسوع مسیح جو ہے وہ بیت عنیہ میں جاتے تو مریم اور مرتھا کا در ہمیشہ خدا یسوع مسیح کے لیے کھلا رہتا تھا۔ مریم اور مرتھا کون تھی؟ یہ لازر کی بہنیں تھی جسے یسوع مسیح نے زندہ کیا تھا، اور یسوع مسیح ان کے گھر تشریف لے گئے، اور مرتھا جو ہے وہ کھانے بنا رہی ہے یسوع مسیح کے لیے، ایکسائٹمنٹ ہے، اسے خوشی ہے کہ خدا میرے گھر میں آیا ہے۔ مریم جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس بیٹھ کر خدا کا کلام سن رہی ہے۔ تو یہ دونوں ہی خواتین یسوع مسیح سے محبت رکھنے والی تھی، یسوع مسیح کی اچھی فالوورز تھی۔ اب میں بات کر رہا ہوں فالوورز کی، شاگردوں کی نہیں۔ اب میں بات کر رہا ہوں یسوع مسیح کے جو گواہ ہیں، یسوع مسیح کے جو یسوع مسیح پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جو آگے چل کر جنہوں نے اپنی خدمت کو سر انجام دیا ہے۔ تو مرتھا یسوع مسیح سے شکایت کرتی ہے کہ مریم کو تو نے مجھے اکیلا کچن میں چھوڑ دیا کام کرنے کے لیے، اور یہ پاس بیٹھ کر تیرا کلام سن رہی ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا ہے مرتھا، اے مرتھا، تو بہت ساری چیزوں کی فکر میں لگی ہوئی ہے، لیکن مریم نے کیا کیا ہے؟ اچھے حصے کا چناؤ کیا ہے۔ یسوع مسیح ایک خاتون کو بیٹھ کر کلام سنا رہے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پریچر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع ان کے سامنے ہو، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوں، لیکن یسوع مسیح بیٹھے مریم کو اکیلی کو کلام سنا رہے تھے۔ یہاں پر ہمیں سیکھنے کی بات یہ ملتی ہے کہ کلام سنانے کے لیے ہمیں 100 لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کلام سنانے کے لیے ہمیں 10,000 پیپلز کی ضرورت نہیں ہے۔
کلام سنانے کے لیے، ایونجلزم کرنے کے لیے ایک پرسن ہی ہمارے لیے کافی ہے. جیسے یسوع مسیح بیٹھ کر مریم کو کلام سنا رہا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے اچھے حصے کا چناؤ کیا ہے. اچھا حصہ کیا ہے؟ خدا کا کلام، اور سننا جو ہے وہ مسیح کا کلام. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ خواتین حالانکہ ورتھا کوئی برا کام نہیں کر رہی، وہ بھی تگو میں ہے کہ اچھے سے اچھا یسوع مسیح کے لیے کھانا بنا کر جو ہے وہ یسوع مسیح کو پیش کیا جائے تاکہ یسوع مسیح خوش ہو کر برکت کی دعا اس کے لیے کریں. یہ دو بہنیں ایمان میں بھی بڑی اسٹرانگ ہمیں نظر آتی ہیں. اگر آگے چل کر ہم لازر کی کہانی پڑھیں تو وہاں پر یہ دونوں بہنیں یسوع مسیح کو ایک گلے کے انداز پہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے. خداوند اگر کوئی یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یہ ایمان کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. اے خداوند اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرے بھائی کو مرنے ہی نہ دیتا، میرا بھائی جو ہے وہ نہ مرتا کیونکہ تیرے پاس زندگی ہے. یہ ایمان کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. اور یہ خواتین ایسا ایمان رکھتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ یسوع کے پاس زندگی ہے. یہ ان کا ایمان ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. پھر ہم دیکھتے ہیں یعقوب یوسیس کی ماں جو گلیل سے یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ خدمت کرتی ہوئی خواتین ہمیں نظر آتی. پھر سلومی ہے، پھر زبدی کی ماں ہے. یہ ساری خواتین مسیح کی خدمت میں ہمیں مشغول نظر آتی ہیں. یہ خواتین ہمیں یسوع مسیح کی صلیب کے پاس کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ خواتین جب یسوع مسیح کی صلیب پر موت ہوتی اس کے بعد یہ عطر، خوشبودار مصالے اور یہ ساری چیزیں بنا کر لاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ خواتین جو ہیں وہ چرچ میں ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور یسوع مسیح کی زندہ گواہ بنی. اور سب سے پہلے مریم مگدلین نے یسوع مسیح کی خالی قبر کو دیکھا. جب بھاگ کر گئی تو صبح سویرے اٹھی خوشبودار چیزیں لے کر تاکہ یسوع مسیح کی لاش پر ملا جائے. ذرا پتہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہو چکا ہے. وہ تو اس کی لاش پر ملنے کے لیے تیل، خوشبودار چیزیں، مسالے تیار کر کے گئی ہیں کیونکہ ہفتے کے دن، سبت کا دن، اس دن وہ کام نہیں کر سکتی تھی شریعت کے مطابق. اس لیے انہوں نے سیٹرڈے نائٹ کو جو ہے وہ ساری خوشبودار چیزیں تیار کی. جب سبت کا دن کا تیسرا پہر ختم ہوا 6 بجے کے بعد ساری رات انہوں نے خوشبوئیں تیار کی اور صبح سویرے اٹھ کر وہ سنڈے والے دن جو ہے وہ قبر پر پہنچی ہیں. اور وہاں کیا نظارہ دیکھنا ہے کہ قبر کا پتھر جو ہے وہ لڑکا ہوا ہے اور قبر خالی ہے. تو سب سے پہلے نوید کس کو دی گئی؟ مریم مگدلین کو کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. اور پھر یسوع مسیح مریم مگدلین پر ظاہر ہوئے کہ جا کر میرے شاگردوں کو بتاؤ کہ میں گلیل میں تم سے پہلے تم کو پہنچ جاؤں گا، وہاں پر تم کو ملوں گا. یہ تو تھے وہ لوگ جو یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر اس کے معجزات کو دیکھتے تھے، اس کے زندہ گواہ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کی سارے معجزات کو دیکھا تھا. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو یسوع مسیح نے شفا دے کر بھیج دیا کہ جاؤ جا کر گواہی دو. جیسے اگر ہم بدرو گرفتہ گراسینیوں کے علاقے کا بدرو گرفتہ شخص ہے، اگر ہم اس کی سٹوری پڑھیں تو وہ شخص کیسا شخص تھا کہ لوگوں نے اس کو بیڑیوں سے باندھ کر رکھا ہوا تھا. وہ قبروں میں رہتا تھا لیکن ہر دفعہ وہ کیا کرتا تھا؟ ان بیڑیوں کو توڑ ڈالتا تھا کیونکہ اس کے اندر جو بدبوئیں تھی وہ اس قدر تند تھی کہ وہ بیڑیوں کو بھی توڑ ڈالتی تھی. اور وہ شخص قبروں میں رہتا تھا اور لوگوں کے ہاتھ نہیں آتا تھا. اگر ہم چاروں اناجیل میں دیکھیں تو ہمیں وہاں پر تھوڑا ڈفرنس ملتا ہے، کہیں پر ہمیں کوئی بات ملتی ہے، لیکن سب کا نچوڑ یہ ہے کہ اس کے اندر بدروہیاں تھی اور بہت خطرناک بدروہی اس شخص میں جو گراسینیوں کے علاقے کا شخص ہمیں ملتا ہے.
जब यीशु मसीह वहां पर आए तो वो कहता है खुदा के बेटे हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें वक्त से पहले अज़ाब में डाल देना है। जब यीशु मसीह ने उस बदबू गिरफ्ता शख्स को शिफा दे दी, जब उसमें से बदबूएं निकल गई, तो वो शख्स क्या कहता है? वो कहता है कि खुदावंद तू मुझे अपने साथ रख ले। अगर हम एंड देखें हर अंजील में, जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं उसके एंड में चले जाए तो वहां पर हमें एक ही बयान मिलता है। उस शख्स ने यीशु मसीह से दरख्वास्त की कि मुझे अपने साथ रख ले, मुझे अपना शागिर्द बना ले, मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूँ। जिन जिन लोगों की जिंदगियों में यीशु मसीह ने मुआजिज़ात किए, वो लोग चाहते थे कि यीशु मसीह के शागिर्द बनकर उसके साथ रहें, लेकिन यीशु मसीह ने बदरू गिरफ्तार शख्स को कहा कि नहीं। यीशु मसीह ने उसको रिजेक्ट कर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जा अपने घर वालों को बता और लोगों को बता कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। ये वहां पर लिखा है, ये गवाही देने के लिए यीशु मसीह ने उसको भेज दिया। अब वो यीशु मसीह का जिंदा गवाह है। उसने पता नहीं 10 अपने खानदान में 10 लोगों को, रिश्तेदारों को बताया, आगे चलकर 100 को बताया और लोगों को बताया, और लोग बादों बाद जो है यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते थे। और एक मत्ती के इंजील 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत में एक फकीही आया यीशु मसीह के पास। फकीहा जो फकीही और फरीसी थे, उनमें से एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि ऐ उस्ताद, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मुझे बता कि तू कहाँ रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों के हट और परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर छुपाने की जगह नहीं। एक और शागिर्द बनना चाहता था, उससे आकर यीशु मसीह को कहा कई खुदावंद पहले जाकर मुझे अपने बाप को दफनाने दे, फिर आकर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने। बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों की फहरिस्त में आना चाहते थे, लेकिन एक और शख्स यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा खुदावंद, मैं बचपन से बड़ा मजहबी आदमी, मैं बचपन से रोजे रखते आया हूं, मैं बचपन से मैंने शरीयत के हर हुक्म को पूरा किया, मैंने शरीयत की हर बात को माना है, अब मुझे बता कि मैं क्या करूं। वो अपनी नजर में बड़ा सेटिस्फाइड था अपनी जिंदगी से। वो समझता था कि भाई मैंने शरीयत पर अमल कर लिया है, मैंने रोजे रख लिए, मैंने दुआ कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं इसके शागिर्दों के हल्के में सबसे ऊपर वाला शागिर्द बनूंगा, क्योंकि मैं तो रास्तबाज आदमी। लेकिन यीशु मसीह वहां पर हमें यह बयान मिलता है कि यीशु मसीह उस पर मुस्कुराए और यीशु मसीह ने वहां पर इस बात का लाभ किया। यीशु मसीह ने कहा कि जा, अगर हम पढ़ें लूका के इंजील 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत से, तो वहां पर हमें यह बयान मिलता है कि यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा अपना सब कुछ अपना माल बेचकर गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ये नहीं चाहते, जैसे मैंने पहले भी एक दफा संबंध दिया था, कि यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि हम सब कुछ बेचकर खुद कंगाल हो जाए या हम होमलेस हो जाए, सारे पैसे अपने बेच बाच कर चर्च में दे दें या वो मजहबी राह पर दे दे और खुद होमलेस हो जाए। बल्कि खुदा भी यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अवलियत जो है वो खुदा को दें। और यहाँ पर यीशु मसीह चूंकि दिलों के भेदों को जानते थे, वो यीशु मसीह जान गए कि ये शायद बचपन से सारी शरीयत के अहकामात पर अमल तो करता आया है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है और वो है पैसा, वो है लालच, वो है खुदगर्ज कि ये पैसे पर जो है वो इन सारी चीजों पर तरजीह नहीं दे सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जा अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में तकसीम कर दे और मेरे पीछे हो ले। आज जो हवाला पढ़ा गया मैं उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो 5 मिनट के लिए दिलवाना चाहता हूँ।
वहां पर यीशु मसीह ने डिसाइपलशिप के लिए एक और जो है वो उसकी डेफिनेशन पेश की है। शागिर्दियत के लिए, शागिर्द बनने के लिए, यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए यीशु मसीह ने एक ही बात में जो है उसकी डेफिनेशन कर दी, और वो आयत है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे। ये है डेफिनेशन शागिर्दियत की जो यीशु मसीह सामने रखते हैं। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जो है, खुदगर्दी जो है, उसको कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। मैं बड़ी शर्म हूं, इस चीज को छोड़ दे, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, इस बात को छोड़कर डाउन टू अर्थ को अपनी खुदी से इनकार करे। पहले तो वो अपने आप को पस्त करे, अपने आप को खुदा के हुजूर में ये कहे कि मैं कुछ नहीं। वो अपने आप को अपनी खुदी से इनकार करे, और फिर वहां पर लिखा है कि अपनी हर रोज, यहां पर लफ्ज हर रोज जो है वो कंटिन्यू जारी रहने वाला अमल, हर रोज अपनी सलीब उठाए। एवरी डे की बात की गई है, सलीब का उठाना। उस दौर के मुताबिक जो यीशु मसीह का दौर था, उसमें सलीब उठाने से मुराद था कि जैसे कोई शख्स गुनाहगार है और उसे सलीब की मौत की सजा दी गई है, तो उसके लिए जरूरी था कि अपनी सलीब को उठाए और उस जगह तक जाए जहां पर उसे मौत की सजा दी जाएगी। तो सलीब का उठाना जो है वो मौत की तरफ बढ़ना है। सलीब का उठाना जो है वो मुश्किलात की तरफ अपने आप को धकेलना है, और सलीब का उठाना जो है वो मौत की तरफ कदम है, मुकम्मल हथियार डालना है। और यीशु मसीह ने कहा कि हर रोज एवरी डे अपनी सलीब को उठा, अपने दुखों को उठा, अपनी परेशानियों को उठा और मेरे पीछे बोले। मेरी खातिर तुझे दुख भी सहने पड़ सकते हैं, मेरी खातिर तुझे मुश्किलात भी सहने पड़ सकते हैं, मेरी खातिर तुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, मेरी खातिर जो है वो तुझे जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ सकती है। इसलिए हर रोज अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे बोले। कुछ लोगों को यीशु मसीह ने खुद अपने हल्के में शामिल किया, लेकिन कुछ को गवाह बनाकर छोड़ा ताकि वो दूसरों के लिए गवाही का बाइस बने। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर 40 दिन अपने आप को जाहिर किया। अपने जी उठने के बाद हम उन गवाहों की जिंदगियों को देखते कि वो यीशु के जिंदा गवाह बनकर आगे चले और उन्होंने यीशु मसीह की मुनादी की, और आज क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। यही है वो बीज जो यीशु मसीह ने बोया और आज वो बढ़कर तनावर दरख्त बन चुका है और दुनिया के कोने कोने तक खुदा का कलाम पहुंच चुका है। मसीह के नाम लेने वाले मौजूद है। चाहे आप किसी मुस्लिम कंट्री में भी चले जाए तो वहां पर भी आपको मसीह के नाम लेने वाले मौजूद नजर आएंगे। दुनिया के हर खित्ते में ये खुदा का कलाम जो है वो पहुंच चुका है, और यही वो शागिर्द मसीह के गवाह हैं जो यीशु मसीह का कलाम लेकर दुनिया के कोने कोने तक गए हैं। कई लोग जो यीशु मसीह के शागिर्द तो नहीं थे, लेकिन उसके जिंदा गवाह थे जो आगे चलकर जो है उनकी कलीसियों को बढ़ने में उनकी मदद की और उन कलाम को आगे से आगे पहुंचाया और मसीह की तालीम दी। हम पर भी फर्ज है कि हम भी जैसे यीशु मसीह ने मरियम को कलाम सुनाया है पीली को बिठाकर, अगर आपको भी गवाही देने के लिए कोई शख्स मिलता है तो घबराए नहीं, शर्माए नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे नाम से शर्माओगे तो मैं भी तुमसे शर्माऊंगा।
जहां आप दूसरी कौम को देखें, उन्हें मिट नहीं लगता वो अपने मजहब की मुनादी करते हुए। आप उनके पास बैठ जाए, कहीं से भी वो मरोड़ तरोड़ कर आखिरकार वो वहां पर इस पहुंच ही जाएगा। तो ये उनके अंदर कूद के पड़ा है कि जहां पर भी मौका मिलता है वो मुनादी करते थे। ये बात हम क्यों नहीं सीखते? ये बातें हमारी जिंदगी में क्यों नहीं कि जहां हमें मसीह की गवाही देने का मौका मिलता है, जहां हमें मसीह का कलाम सुनाने की जरूरत होती है, हम वहां पर खामोश हो जाते हैं। अगर आप शर्माएंगे तो खुदा भी आपसे शर्माएगा, अगर आप खिलाएंगे तो खुदा जो है वो आपको बरकत देगा। तो खुदा आप सबको इस कलाम को बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएं।